السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ مبارک جو برکتوں اور رحمتوں اور ڈھیر ساری نعمتوں کو لے کر آیا تھا، اس مہینے کو سلامتی کے ساتھ گزار کر آخری مرحلے میں پہنچا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کا آج کا دن یا آخری دن ہو، اور اس کو ہم لوگ الوداع سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ مہینہ ہمیں الوداع کہہ کے جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ الوداع کے معنی آتے ہیں کسی کو رخصت کرنا، کسی کو جدا کرنا۔ اگر کوئی ہمارے دروازے پر بادشاہ آئے، ہمارے گھر میں بادشاہ آئے اور وہ جانے لگے تو بہت ساری نعمتوں کو کھلا کر پلا کر پھر جاتے وقت ان سے یہ کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، آپ کی اس ڈھنگ سے ہم نے قدر نہیں کر سکا، اس لیے جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف کر دیجیے گا۔ یہ جملہ ہر آدمی اپنے مہمان کو کہتا ہے، اور پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ آپ ہمارے دروازے پر آئے، یہ بہت خوش آئین وقت تھا، بہت ساری خوشی لے کر کے آئے، آپ جا رہے ہیں تو ہمیں اس پر غم ہو رہا ہے۔ تو یہ مہینہ بھی ہمارے پاس آیا تھا اور اب یہ جا رہا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ جس نے اس ماہ مبارک کی قدر کی، اس کی فضیلتوں کو نعمت اور غنیمت سمجھ کر کے اس مہینے میں رمضان کا روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، تراویح میں مکمل پابندی کی، راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنا محاسبہ ہر رات و دن میں کرتا رہا، تو یقیناً آج کے دن اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ وہ اللہ سے کہے کہ اللہ، آپ نے جو ہمیں مہینہ دیا تھا، اس مہینہ میں جو کام ہم پر لازم کیا تھا ہم نے ایسے ایسے کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ شکریہ ادا کرنے کا مقام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو بار بار وہ چیز عطا کریں گے، شکریہ ادا کرو گے تو اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی شدید ہے، بڑا سخت ہے، بڑی شدید عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی شدید ہے، بڑا ہی دردناک ہے۔ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا، اور ناشکری کا جو الفاظ ہوتا ہے
اور وہ الوداع سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں من مار کر، دل کو جما کر ہم جاتے ہیں کسی کو رخصت کرنے کے لیے کہ جائیے، الوداع اب کبھی مت آئیے گا، الوداع اب کبھی مت آئیے گا، آپ چلے جائیے۔ یہ ہوتا ہمیشہ کے لیے کسی کو رخصت کر دینا۔ جب کسی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کیا جاتا ہے تو الوداعی ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ فارغ ہوتے ہیں تو الوداعیہ ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو الوداعی اس کے لیے نعت نظم گایا جاتا ہے، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ مہینہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جب تک قیامت آئے گی اس کو لوٹاتے رہیں گے، اگرچہ ہم رہے یا نہ رہے، لیکن یہ مہینہ بھی آئے گا، یہ ساعتیں بھی آئے گی، یہ گھڑیاں بھی آئے گی، قرآن اپنے بہار کو لے کر کے آئیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ہو سکتا ہے رہے یا نہ رہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ دنیا تو محاسبہ کی جگہ ہے، یہ مہینہ تو اپنے ایمان کے ٹٹولنے اور محاسبہ کرنے کے لیے ہے، یعنی ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی تھی اس ذمہ داری پر کس قدر ہم اس کی قدر کر سکیں۔ کیا ہم سے حق ادا ہو سکا ہے؟ حق جو بھی ادا ہوا ہے، اللہ کا حق کما حق کہو پورے دنیا کا کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، اس نعمت کا پوری زندگی ہم شکریہ ادا کرتے رہے تو کما حق کہو ان نعمتوں کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جو دو آنکھ میں روشنی دیا ہے، جو پانی کا انتظام کیا ہے، جو آسمان چاند سورج ستاروں کو بنایا ہے، ہمارے لیے ہوا چلاتا ہے، ہمارے کھانے کے لیے مختلف عجیب و غریب غذائیں اللہ تعالیٰ زمین سے اوپر سے انیک غذا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہیا کیا ہے، کیا اس کا شکریہ ہم مرتے دم تک ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جب ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں معافی مانگنا ہے۔ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس سے معافی مانگا جاتا ہے۔ اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ معافی مانگا جاتا ہے۔ آپ کا ہم پر جو حق تھا یہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اس لیے اللہ تجھ کو حاضر و ناظر جان کر گواہ بنا کر تیرے سامنے ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، ہم سے کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میرے کمی کو معاف کر دیجیے اور آئندہ ہمیں پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیجیے۔ یہ ہے معافی مانگنا، اور معافی بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو معافی اور توبہ کی توفیق مل گئی وہ بہت بڑی دولت لے کر کے چلے گئے۔ آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ اجتماع سے مشتق ہے اور یہ قیامت کا عکس ہے۔ جمعہ کا دن قیامت کے دن کا عکس ہے۔ جس طرح سے جمعہ کو سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اللہ اور رسول کی باتوں کو سنتے ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ تمام اولین آخرین کو ایک میدان محشر میں جمع کر دیں گے۔ یہ اسی کا عکس ہے۔ اور جب میدان محشر میں جمع کریں گے، جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے، مجرم کو جہنم میں اور نیک کام کرنے والے کو جنت میں ڈالیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ جنت میں دن اور رات نہیں ہوگا، جنت میں دن اور رات نہیں ہوگا، اس لیے ایک ساعت ہوگی، ایک گھڑی ہوگی۔ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ میدان مزید، جنت کے اندر ایک میدان ہے، اس کا نام ہے میدان مزید۔ اس میدان مزید میں تمام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے جس پر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اطراف میں نور کی کرسیوں کو لگائیں گے۔ پہلے صف میں اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو بٹھائیں گے، اس کے بعد صحابہ کو بٹھائیں گے، اس کے بعد علماء، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین، اس کے بعد عام لوگ ہوں گے میدان مزید میں۔
اس میدان مزید کے بارے میں جب قاری طیب صاحب جو سابق معتمد دارالوقف دیوبند ہے، انہوں نے اس کو پڑھا، اس کو اسٹڈی کیا اور پوری گہرائی میں وہ گئے، تو ان کو یہ القاء ہوا اور کہا گیا کہ جس طرح سے منبر پر مقرر بیان کرتے ہیں یا جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں اسٹیج لگایا جاتا ہے، جس طرح سے اسٹیج پر بیان کرنے والے کو پیچھے جہاں تک آدمی ہو سارے آدمی اس کو دیکھتے ہیں، یہی منظر ہوگا میدان مزید کا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اسٹیج کے اوپر ہوں گے اور اس کے بعد سارے لوگ ہوں گے۔ اور انہوں نے ایک باریک بات کہی کہ جمعہ کے دن جو سب سے زیادہ قریب امام سے، خطیب سے آ کر کے بیٹھتا ہے، وہ جنت کے اندر میدان مزید میں بھی اللہ کے اتنا ہی وہ قریب ہوگا، میدان مزید میں بھی وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا، کیونکہ یہ اجتماع کی جو جگہ ہے یہ جنت کا عکس ہے، یہ جنت کا عکس ہے، اور پھل پھول جتنے بھی ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ جنت کے پھلوں کا عکس ہے، وہ جنت کے پھلوں کا عکس ہے۔ تو جنت کا پھل تو دیکھنے میں ویسا ہی لگے گا جیسا دنیا میں لگتا ہے، لیکن کھانے میں ان کی لذت سب سے الگ ہوگی، ان کے اندر جو ٹیسٹ اور مزہ ہوگا وہ مزہ سب سے انوکھا، سب سے الگ۔ دیکھنے والا کہے گا کہ ہم تو دنیا میں پھل کھا کر کے آئے ہیں، سیب کھائے، انار کھائے، انگور کھائے، وہ سب تو جنت کا پھل ویسا ہی لگ رہا ہے، لیکن جب وہ کھائے گا تو کھانے کے بعد اس کے اندر جو لذت ہوگی وہ ایسی انوکھی ہوگی جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، نہ وہ دنیا میں بیان کر سکتا ہے، نہ وہ جنت کے اندر بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دل کے اوپر جنت کی نعمتوں کا کھٹک نہیں گزرا، کسی کے کان میں اس کا تصور کی آواز تک نہیں آئی، اور کسی کی آنکھ نے اس کا دیدار نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور وہاں پر جا کر انگور کا خوشہ دیکھا، جب معراج کے شب میں گئے تھے، انگور کا خوشہ دیکھا تو آپ ہاتھ بڑھانے لگے، اتنا اچھا دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ آپ ہاتھ بڑھانے لگے کہ کسی طرح سے ہم اس کو توڑ لیں اور اپنی امتی کو دنیا میں جا کر کے دکھائیں کہ جنت میں کیسا پھل ہے، جنت میں کتنا انوکھا اور کتنا دل فریب انگور تہبتے لگا ہوا پھل ہے، وہ تھوڑا سا توڑ کر کے دنیا میں جا کے مسلمانوں کو دکھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے وہ گچھا اوجھل کر دیا گیا، چونکہ وہ آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں، وہ آخرت کے لیے دنیا کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کو رکھا ہے، اور وہ نعمتیں کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ وہ ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھنے والا اور اسی کے سامنے سجدہ کرنے والا اور اسی کی عبادت کرنے والے کے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات کو ایک اللہ نے بنایا ہے، پوری کائنات کو ایک اللہ نے بنایا، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ ہوا ہو اور پہاڑ ہو، پانی ہو، درخت ہو، ہر چیز کو ایک اللہ نے بنایا ہے، اس کی خلقت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، بس تنہا اس کی ملکیت ہے، اور کل قیامت کے دن بھی صرف اللہ کی ملکیت ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے ذرا بتاؤ۔ قیامت کے دن کسی کی زبان نہیں ہلے گی، کسی کے اندر طاقت اور پاور نہیں ہے۔ آج دنیا میں آدمی تیش میں آ کر، کبر میں آ کر اور نہ جانے کون کون سا کام کر لیتا ہے، اسے ڈر نہیں، خوف نہیں، وہ سوچتا ہے کہ بس یہی زندگی ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، حالانکہ یہ زندگی تو بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کو دیکھا، اندھے پڑا ہوا ہے، انہوں نے دل کے اندر سوچا کہ یہ بستی تو اس طرح سے ویران ہو چکی ہے، اس کو اللہ کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے اس کو موت دے دی،
100 سال تک ان کو سلایا، اور 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے ان سے پوچھا گیا قال کم لبث، تو انہوں نے کہا لبثت تو یومن و بعض یوم، یا تو ایک دن سوئے رہے یا ایک دن کا آدھا حصہ سوئے رہے، اور گزر گیا تھا کتنا ایام؟ 100 سال، اور 100 سال اس کی پہچان یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ تم کیا لے کر کے آئے تھے؟ انہوں نے کہا گدھا پہ بیٹھ کے آئے تھے، کھانا میرے پاس تھا اور گرم گرم کھانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انظر الی حمارک، دیکھو اپنے گدھا کی طرف۔ جب گدھا کی طرف نظر ڈالا تو وہاں کچھ بھی نہیں، نسیم منسیا، کچھ بھی نہیں۔ کہا ان پر دیکھتے رہو، وہ دیکھتا رہا، اڑ کر کے ہڈی آئی، جہاں جہاں مختلف جگہ پر گل سڑ گیا تھا ہڈی 100 سال میں، وہ سب اڑ اڑ کر کے آ کر کے ہڈی جمع ہو گئی، پھر گوشت لگا، پھر چمڑا لگا، پھر بال لگا، اور وہ صحیح کھڑا ہو گیا گدھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھو انظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ جب کھانے کو دیکھا تو جس طرح سے وہ لے کر کے گئے تھے ہو بہو ویسے ہی کھانا رکھا ہوا تھا، نہ اس میں باس آیا، نہ مہک آیا، نہ بدبو آیا، نہ کسی طرح کا کچھ ہوا، ایک دم گرم کے گرم کھانا 100 سال تک رکھا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمیں جلا دیا جائے گا، قبر میں دفنا دیا جائے گا، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، تو انہیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ ڈالا گیا تھا، ناپاک قطرہ ڈالا گیا تھا، اس ناپاک قطرے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا۔ سب سے پہلے جمع ہوا خون، اس کے بعد جمع ہوا گوشت، اس کے بعد ناک، آنکھ، کان، پورا جسم، ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے اچھے انداز سے بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو جو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، ایک مرتبہ زندگی دینے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی دینے میں اللہ کو کیوں مشکل ہوگا؟ وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 دن میں ہم نے زمین آسمان کو بنایا، لیکن تھکاوٹ مجھے چھوا تک نہیں۔ وما مسنا من لغوب، تھکاوٹ مجھے چھوا تک نہیں۔ ایک چھوٹا سا گھر بنائے، ایک نالا آدمی چیر لے، ایک چھوٹی سی دیوار بنائے تو آدمی تھک جاتا، پسینہ میں ڈوب جاتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان منتہائے نظر تک، ایک بھی پیلر نہیں، ایک بھی کھمبا نہیں، اتنا لمبا چوڑا آسمان، اور اتنی بڑی زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کے اوپر بچھا دیا، پہاڑ لے کر کے اس کو گاڑ دیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ 6 دن میں ہم نے زمین آسمان کو فی 6 ایام، 6 دن میں ہم نے زمین آسمان کو بنایا۔ وما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ چھوا تک نہیں، تھکاوٹ چھوا تک نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی قدرت سب سے انوکھی، سب سے نرالا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ دولت ہے ایمان کی، وہ دولت ہے ایمان کی۔ ایمان کے لیے انبیاء کرام، صحابہ کرام اور تمام مومنین سب کچھ کر گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا آپ اگر چاہیں تو آپ کو مکہ کے رئیس کی بیٹیوں سے شادی کرا دیا جائے گا، آپ اگر چاہیں گے تو آپ کو مکہ کا سردار بنا دیا جائے گا، آپ اگر چاہیں گے تو دولت کا بشار کر دیا جائے گا، لیکن آپ ایک اللہ کی وحدانیت کو پھیلانا بند کر دیجئے، اس کی اشاعت بند کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، پھر بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے لیے آپ کے دندائے مبارک شہید کر دیا گیا، اس کے لیے آپ کے جسم کو خون سے لہولہان کر دیا گیا، لیکن چونکہ دنیا کے گمراہ انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانا آپ کا مقصد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ ایک اللہ نے اس کو وجود دیا، ایک اللہ نے اس کے جسم کے اندر روح پھونکا ہے؟ جب ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے تو یہ پیشانی صرف اس کے سامنے جھکنا چاہیے اور کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ سورج میں روشنی دینے والا وہ، چاند میں روشنی دینے والا وہ، ہوا چلانے والا وہ، زمین سے پانی، میٹھا پانی نکالنے والا وہ، چرند پرند پورے مخلوق 18,000 مخلوقوں کو کھانا دینے والا وہ، تو صرف اس کی عبادت کی جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ کا دن
جمعہ یہ اجتماع سے مشتق ہے، اور اجتماع کے معنی آتے ہیں تمام لوگوں کو ایک جگہ بڑی مسجد میں جمع ہو کر کے نماز ادا کرنا، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو آپس کے اختلاف دور ہوں گے، آپس کی رنجش دور ہوگی، آپس کے پریشانیاں ختم ہوں گے، اور آپس میں اتحاد و اتفاق محبت پیدا ہوں گے۔ اسی محبت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی، تمام مسلمان بھائی بھائی ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آخری حج تھا اور آخری تقریر تھی جس میں آپ نے لوگوں کو آخری نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ لوگوں، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اور تم سب کے سب ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے ہو، اور تم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کسی کا بھی خون اور ان کے آبرو، ان کا مال، ان کے جان کو نقصان پہنچانا تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ بیوی کے اوپر خاص طور پر تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کو ستانا مت، ان کو پریشان نہ کرنا۔ جس طرح سے شوہر کو بیوی پر حق ہے، ایسے ہی بیوی کو شوہر کے اوپر بھی حق ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی بات ماننا ضروری ہے، اور دونوں کی ذمہ داری ہے پیار محبت سے اس دنیا کی زندگی کو چلائے۔ اس میں کوئی نفرت نہیں ہونا چاہیے، حکومت والا زمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حاکم ہیں، جو چاہے بیوی کو کرائے، جب چاہے کرائے۔ نہیں، پیار محبت سے یہ زندگی کی گاڑی چلے گی، اور محبت ختم ہوگی تو پھر نہ جانے یہ گاڑی کہاں پنکچر ہو جائے گی، اس کا کوئی گارنٹی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں رہوں یا نہ رہوں، اس لیے تم سب کے سب آپس میں رنجش، عداوت اور اختلافات کو جنم مت دینا۔ ایسا نہ کرنا کہ تم سب ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن کو کاٹنے لگو، ایسا ہرگز ہرگز مت کرنا، کیونکہ تمہاری قدر ہے، تمہاری عزت ہے، تم نے جو سینے میں اللہ کی محبت کو رکھا ہے، ایمان کو رکھا، اس سے بڑی دولت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور ہو سکتا ہے غالب گمان ہے کہ کل ہی عید ہے، اور عید کی تیاری چل رہی ہے پورے ذوق شوق کے ساتھ، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 عید عطا فرمایا ہے، ایک عید اور دوسرا بقرعید، 2 عید دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ اگر کوئی یہ الوداعی جمعہ کو عید سمجھتا ہے تو یہ نظریہ غلط ہے، اسی طرح سے اور کوئی دن یا رات کو عید سمجھتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں صرف 2 عید ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہی 2 دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی میں دوسروں کو شریک کرنے کا دن، دوسروں کے ساتھ غمخواری کا کام کرنے کا دن۔ تو عید کی نماز ہم ادا کریں گے، اس کے لیے ضابطہ آپ کو معلوم ہے، چونکہ ہر سال آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ایک طرف سے جائیں، دوسری طرف سے تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں، شور شغابہ نہیں ہونا چاہیے، عید میں کچھ میٹھی چیز کھا کے جائیں اور بقرعید میں کچھ کھا کے نہ جائیں، یہ سنت ہے، کوئی فرض نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عید کے دن کا جو سب سے بڑا سندیش ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن صاف شفاف ہم کپڑا پہن کر کے جاتے ہیں، صاف شفاف کپڑا پہن کر کے جاتے ہیں، جس گلی سے ہم جائیں وہ گلی بھی ہمارا صاف ہونا چاہیے، جس ذہن اور دل کو لے کر کے جا رہے ہیں وہ ذہن اور وہ دماغ بھی ہمارا صاف ہونا چاہیے، کینہ کپٹ سے بالکل منزہ ہونا چاہیے، آئینہ کی طرح بالکل صاف شفاف ایک مسلمان کا دل ہونا چاہیے۔ اور عیدگاہ کی صفائی بھی چل رہی ہے، اور اس میں اعلیٰ پیمانہ پر ٹینٹ بھی لگ رہا ہے، وہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو اس لیے ابھی آپ کے سامنے ہمارے مسجد کمیٹی کے نوجوان گھومیں گے، عیدگاہ کے لیے آپ حضرات پچھلے جمعہ کو 4110 روپے دیا تھا، اور آپ حضرات ہر کام میں پیش رہتے ہیں، اللہ آپ سب کے دینے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے حد علم بھی دے گا اور اچھی زندگی بھی دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے عیدگاہ کے لیے آپ حضرات سے جو ہو سکے بخوشی دیجیے، تاکہ عیدگاہ ہم
اچھے انداز میں عیدگاہ میں جا کر کے نماز ادا کر سکے۔ عیدگاہ میں نماز کا ٹائم 8:30 بجے رکھا گیا ہے۔ 8:30 بجے عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے گی اور وقت پر نماز ادا ہوگی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج جنازہ ہے، اس لیے جنازہ کی نماز پڑھ کر کے آپ جائیں گے۔ جناب وکیل صاحب بہت نیک مخلص تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، ان کا جنازہ اس ماہ مبارک میں ہوا اور الوداع کی جمعہ اس جمعہ میں ان کا جنازہ ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو عیدگاہ ہم جائیں گے تو عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا ہے۔ صدقۃ الفطر اپنے طرف سے، اپنے نابالغ بچی اور بچیوں کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے گھر والوں کے ہر فرد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور صدقۃ الفطر بغیر ادا کیے ہوئے اگر کوئی عیدگاہ جاتا ہے اور ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے تاکید بیان کیا گیا ہے، کیونکہ پورے مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور پھر عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم غریب کی مدد کر کے عید کی خوشی میں انہیں بھی شریک کر کے اس کے بعد عیدگاہ جائیں۔ عید کی اور بقرعید کی رات کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 راتیں جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا اس دن جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، بدحواس ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ عید بقرعید کی رات میں عبادت کرنے کی بہت بڑی تاکید آئی، اور عید کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیر سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ الجائزہ کہلاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، اس کے بارے میں تفصیل سے عید میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلے عیدگاہ جانے کی کوشش کرے، جتنا سویرے ہو جائے، وہاں جا کے تسبیح میں لگ جائے اور اللہ کے سامنے روئے، کیونکہ وہ دن اللہ سے لینے کا دن ہے، وہ دن اپنے گناہوں سے توبہ اور معافی مانگنے کا دن ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان گزارا ہے، اب آئندہ جو دن آ رہا ہے اس میں اپنے لیے محاسبہ کرے کہ جیسا رمضان گزارا ہے کیا ویسا ہی گزرے گا یا اس کے خلاف گزرے گا۔ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا اور حج کرنے کا، ایمان کے ساتھ جینے کا، سچ بولنے کا، جھوٹ نہ بولنے کا، زنا سے بچنے کا، چوری سے بچنے کا، وہ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کا حکم ہے اور رمضان کے علاوہ بھی اللہ کا یہ حکم ہے۔ اس لیے یہ طے کریں کہ جس طرح سے مہذب طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے اس مہینہ کو ہم نے گزارا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد کا دن بھی ہمارا ویسے ہی گزرے گا۔ جس طرح سے اس مہینے میں چغلی، غیبت اور حسد، کینہ، کپٹ، ان تمام چیزوں کو اپنے لیے حرام سمجھ رہے تھے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے چغلی، غیبت، حسد اور کینہ ہمارے لیے حرام ہے۔ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے سگا بھائی کا گوشت کھانے والا ہو، اور کسی ایک آدمی کو بھی قتل کرنا اتنا بھاری گناہ ہے جیسے کہ پوری دنیا کے انسان کو قتل کر دیا۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک آدمی کو جس نے قتل کر دیا بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے، وہ ایسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو اگر کسی نے بچا لیا تو پوری انسانیت کو بچانے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسلام یہ امن کا سبق دیتا ہے، اسلام شانتی کا سبق دیتا ہے، اسلام پیغام محبت کو بانٹتا ہے، اور اسلام دلجوئی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور تمام انسانیت کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کاٹ مار کا سبق نہیں دیتا، اسلام گنڈا گردی اور دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا، کیونکہ اسلام کا جو اسلام کو جو نازل کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مذہب ہمیں دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلامی مذہب سب سے بہتر مذہب ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو لائے گا ہرگز اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو اس لیے
جو مذہب ہمیں ملا ہے اس پر ہم خوش ہیں اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں اتنا اچھا مذہب دیا ہے، اور جس مذہب پر کامیابی کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب میں لگا دی ہے، ہم لوگ خوش نصیب ہیں۔ جب عیدگاہ جائیں گے اور وہاں سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ بخشے بخشائے لوٹیں گے۔ جو یہ رات رہ گئی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے گزاریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بھائی اعلان، بہت سارے مدارس سے لوگ آئے ہوئے ہیں صدقہ خیرات اور فطرہ کے لیے۔ چونکہ اتنے مدارس کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے، میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ صدقہ خیرات اور فطرہ یہ سب کے سب ایسی چیز ہے، اگر اس کو نہیں ادا کیا گیا تو کل قیامت کے دن جو پیسہ ہم جمع کر کے رکھتے ہیں اسی پیسہ کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے پیشانی کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ مال ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا وارث اللہ ہے اور یہ اللہ کے پاس ہی چلا جائے گا۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے، اس لیے جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس میں جو حق ہے اللہ کا اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس میں جامعۃ القاسم مدھوبنی جو مرحوم مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا ادارہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا بڑی خوبصورت بڑی جامع مسجد انہوں نے بنائی ہے۔ لوگ دور دور سے وہ مسجد دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور مدرسے میں تقریباً 1000 بچے پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈھیر سارے مدرسہ ہے، مدرسہ عثمانیہ بابوان مولانا اختر صاحب ندوی صاحب آئے ہوئے ہیں، اور مدرسہ مہد مصعب انروا سے مہش پٹی سے آئے ہوئے ہیں، اور مدرسہ جامعہ ریاض العلوم انروا سے مولانا فول محمد صاحب، مدرسہ ریاض العلوم تربینی گنج سے مولانا علی حسن صاحب، قاسم العلوم پترا سے حافظ شوکت صاحب، مدرسہ غوثیہ گدی سے دارالقرآن گدی سے مولانا نور عالم صاحب، اور اسی طرح سے مختلف مدارس سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور ان کی تعاون کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اس مسجد میں جو ادارہ چلتا ہے اس کے لیے بھی حافظ جی بیٹھیں گے، آپ صدقہ خیرات سے ان کی مدد کریں گے۔ عیدگاہ کون سی تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو سب کو پتہ ہے انشاءاللہ۔